تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹ اکٹھے ہوں تو سچ ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ دیتی ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر ہی تو نہیں۔ سین میں جس پیڑ کے پھل میٹھا تھا ہم نے اس پیڑ کی تقدیر میں پتھر دیکھے۔ حلق میں اٹکے الفاظ ہو یا آنسو انسان کا سانس لینا محال کر دیتے ہیں۔ نازک مزاج ہونے سے لے کر تلخ مزاج ہونے تک کا سفر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ عورت اپنی نزاکت چھوڑ کر مضبوطی تھام لے تو اس جیسا پتھر کوئی نہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیز زبان اور پیسہ ہے۔ کچھ زخموں کے نشان نہیں ہوتے، کچھ درد بڑے خاموش ہوتے ہیں۔ خوشیاں خوبصورت جسم کے لیے ہوتی ہیں جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ کوئی دوسرا انسان تب بھی ذلیل کرتا ہے جب ہم اسے اتنا اختیار سونپ دیتے ہیں۔ کچھ ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہماری کمزوریاں جاننے کے لیے جتائی جاتی ہیں۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ جب کوئی نخرے اٹھانے والا موجود ہو تو نخرے خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ وجہ ضد نہیں ہوتی، وجہ وہ مان اور اعتماد ہوتا ہے جو انسان کو منانے والے پر ہوتا ہے کہ میں کتنا ہی روٹھ جاؤں یہ مجھے منا لے گا۔ جنہیں علم ہو کہ انہیں منایا نہیں جائے گا وہ روٹنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ انا کی جیت تو ہو سکتی ہے لیکن رشتوں کی ہار ہوتی ہے۔ وہ محبت سے خوف زدہ ہے کیونکہ یہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرتی ہے جس پر وہ قابو نہیں پا سکتا۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جانتے ہو اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، اور راستہ تلاشنا ہو تو راستہ نہیں ملتا۔ انسان تکلیف نہیں دیتا اور نہ ہی اس سے منسلک رویے تکلیف، وہ تو محض اس سے لگائی گئی امیدیں اور وابستگیاں دیتی ہیں۔ جسم پھر بھی تھک ہار کے سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ محبت وقت ہوتی ہے، جس کو مل گئی سو مل گئی، اور جس کو نہ ملی وہ دوبارہ پیدا ہو کر آ جائے تو بھی نہیں ملے گی۔ محبت کے پیچھے بھاگنا محبت کو آپ سے بیزار کر دیتا ہے۔ کسی کی محبت میں خود کو اتنا ہی گراؤ کہ جب اٹھنا چاہو تو بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راتیں جلد نصیب ہوں گی۔ اس رنگ برنگی دنیا میں اربوں لوگوں کے ہجوم میں وہ شخص کامیاب ہے، وہ خاص ہے، وہ خوش نصیب ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اور پھر وہ اس کوشش میں خود کو لگا دیتا ہے، اس کے رنگ میں خود کو رنگ دیتا ہے، اور اللہ کا رنگ تو سب سے بہترین ہے۔ قرآن کی طاقت۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے، سورۃ رحمان چہرے پر نور لاتی ہے، سورۃ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ یہ جو تمہارا اللہ پر بھروسہ ہے نا، دیکھ لینا یہ تمہیں ایک دن معجزوں کے چشموں تک لے جائے گا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اور رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے مصلے پہ جوانی رکھ دو۔ تم اس کے کن پر یقین رکھو، وہ تمہیں فیکن کہہ کر حیران کر دے گا۔ وہ اسماتا اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ ہاتھوں کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پر یقین ہونا چاہیے۔ ہر رات مقبول رات ہے جس میں تو اللہ کو راضی کر لے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، اگلے راستے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ سکون چاہتے ہو، ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو اور پھر جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان پر اللہ کا شکر بجا لاؤ، سکون میں رہو گے۔ ہمیشہ یہی سوچ کر جیو کہ میرا رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرا اللہ مٹی سے کیا کیا رنگ نکالتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے۔ بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ نیکی، نہ کوئی آنسو، اس کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے۔ وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ایجاد مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ کوشش کیجیے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ دن جوانی کے ہو، محبت خدا سے ہو، کیسے ممکن ہے دعا رد ہو گئی۔ فرض ہوتے ہیں آنسو کے سجدے، بلند جب آزمائش کی آسان ہوتی ہے۔ بڑے مشکل ہوتے ہیں ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ آپ کا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اپنے اندر موجود تمام رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو آپ نے اس کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ جن کا ارادہ ہو ساتھ چلنے کا، وہ بہانے نہیں، راستے ڈھونڈتے ہیں۔ پتہ ہے سب سے بڑا غم کیا ہے؟ اللہ کا نام ملنا۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہرے سے ظاہر کرتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں وکالت نہیں چلتی، کیونکہ وہ ہر چیز کا خود گواہ ہے۔ اور پھر بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو کہ ہمارے دلوں میں ہی رہ جاتا ہے، نہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بتا پاتے ہیں۔ غم ٹھکانہ دے کر نہیں آتا اور نہ ہی انسان دیکھتا ہے، یہ صبر اور برداشت دے کر آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کی بات نہیں کی، اس کی طاقت کی بات کی ہے کہ آزمائش انسان پہ اس کی طاقت دیکھتے ہوئے آتی ہے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ دے کے نہیں آزماتا۔ اور جس انسان کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا، اس سے ڈرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کی نرمی سے ڈرو، اس کی چپ سے ڈرو، اس کے بولنے سے ڈرو۔
اور جب اس کو ستاؤ تو خدا کے عذاب سے ڈرو۔ بعض لوگ جو ہمیں بظاہر مختلف لگتے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ عذاب لاتے ہیں۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے معمولی اور عام سے ہوتے ہیں، اور شاید بے قیمت بھی، بلکہ بعض دفعہ وہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بے قیمت ثابت ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا صرف پہلی بار آسان ہوتا ہے، اس کے بعد مشکل ہی مشکل ہوتی ہے، اور سچ بولنا پہلی بار مشکل اور پھر آسانی ہی آسانی ہوتی ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے اچھے برے میں آپ کا ساتھ دے، آپ کو سپورٹ کرے، آپ سے وفادار رہے، جس کے ساتھ آپ اگر دن کے 10 منٹ بھی گزارے تو اپنے دل کو خوش محسوس کریں، جس سے آپ ہر بات بنا جھجک کہہ سکیں، جو آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ جائے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، جو آپ کے لیے لہجے سے اندازہ لگائے کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا زندگی سے چلا جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتا، بس یہ طے ہوتا ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو، مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ لوگوں کے آگے جھک کر، خود کو ذلیل کروا کر، دل کو زخمی کرنے کے بعد تم کو آنا اس کے پاس ہی پڑے گا، کیونکہ جو سکون تم تلاش کر رہے ہو وہ بالآخر رب کے پاس ہی مل سکتا ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اس سے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ جب تلک ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ مطلب کے بغیر رابطہ رکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جس کی قدر کی اس قدر بے قدر ہوئے۔ اگر انسان کا دل آمادہ نہ ہو تو انسان کا دماغ بھی اس چیز کے لیے کبھی حامی نہیں بھرتا۔ ہم نے ہر انسان کو احترام کے قابل سمجھا، کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ دنیا اتنی بری بھی نہیں ہے اگر اسے آخرت کمانے کے لیے خرچ کر لیا جائے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ جب جواب مختصر ملنے لگ جائے تو باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ رشتوں کی دکھاوٹ میں پہلی نشانی خاموشی ہوتی ہے۔ پتہ ہے غم کسے کہتے ہیں؟ عین جوانی میں ہزاروں سال پرانا ہو جانا۔ ویسے تو محبتیں عزیز ہوتی ہیں، لیکن جب کبھی یہ غیرت بن جائیں تو کشکول توڑ دینا ہی دانش مندی ہے۔ تعلقات کو بس اس مقام تک رکھیے، کسی کو چھوڑنا پڑ جائے تو مرے نہ کوئی۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بلایا نہیں جاتا۔ کہاں ساری زندگی کے گناہ اور کہاں صرف 30 دن میں بخشش۔ کون دیتا ہے اتنا بڑا پیکج سوائے اللہ پاک کے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات سمجھو۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ ہم سکون کی تلاش اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ دنیا کا ہر طلق ایک غلامی ہے، جتنا زیادہ تنہا ہے اتنی ہی آزاد ہے۔ اظہار تمہیں کہیں کا نہ چھوڑے گا، محبت ہو جائے تو بس خاموش رہنا۔ آپ کی آدھی خوبصورتی آپ کے الفاظ میں ہے اور باقی آپ کے آداب میں ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگی کا حصہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن ہماری دعاؤں کا حصہ ضرور رہتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نیاب ہیں۔ سجدے سے نہ اٹھے دل
ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، اس کن سے نواز دے۔ زندگی کی کتاب میں ہر صفحے پر سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ بھروسے نے ہی پاگل کیا ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔